ٹھیک ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ الزام لگایا کہ اہل سنت کے ہاں یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں قرآن مقدس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا، ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 3 ادوار کے اندر 3 مواقع کے اوپر قرآن مقدس کی جو تدوین ہوئی ہے، آپ مستشرقین کا جو موقف لے کے مسلمانوں کے اندر ادھر بیٹھ کے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کاٹنی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے زمانے اقدس میں قرآن مقدس کی تدوین ہوتی رہی ہے، قرآن لکھا جاتا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن نہیں لکھا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کی تاریخی شہادتیں بھی موجود ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبول اسلام کی مشہور روایت ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہوگی، کہ حضرت عمر جب جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہن، یعنی مختصراً میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ ان کی بہن اسلام قبول کر لی ہیں، اور وہ گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ سورہ طٰہٰ وہ لکھی ہوئی ایک صحیفہ کے اندر وہ پڑھی جا رہی ہے، اور وہ حضرت عمر کو بھی انہوں نے پیش کی بعد غسل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حالت مکہ کی ہے. ابھی آپ نے ایک بات یہ جو پہلے ایک میں آپ سے آپ کا ایک کلپ سن بھی رہا تھا، اس کے اندر آپ نے کسی کو کہا، کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے اور بالکل کسی کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا سوائے حضرت علی کے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ عرب کے لوگ بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ بات یہ کہ اکثر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. وگرنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے لوگوں کو، جب قرآن ہمارا نازل ہوتا ہے اور اقرا پڑھنے کا اور لکھنے کا قرآن حکم دیتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے پڑھنے کے اوپر اور لکھانا سکھانے کے اوپر. جس طرح کے غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے فدیے کے طور پر لکھوانے کو ایک فدیہ قرار دیا جاتا ہے کہ جو لوگ 10 بچوں کو لکھنا سکھائیں گے انہیں آزادی دے دی جائے گی اس کے عوض، اگرچہ وہ پیسے نہ دے. ٹھیک ہے. اس طرح بہت ساری بیرونی شہادتیں جو پہلے نمبر پہ میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں خود لکھنے کی اور قرآن کو لکھ کے، بلکہ زید بن ثابت کی روایت ہے کہ حضرت زید اور اس کے ساتھ جناب عبداللہ بن مسعود کی بھی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی آپ اپنے کاتبین میں سے کسی کاتب کو بلاتے اور آقا علیہ السلام فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پہ لکھ دو. ٹھیک ہے. اب یہ لکھنا موجود ہے. اب رہی یہ بات کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ قرآن کو حفاظت کر کے جا رہے ہیں، لکھ کے جا رہے ہیں، جمع کروا کے جا رہے ہیں، تو جناب ابو بکر کے زمانے میں کیا ضرورت پیش آئی؟ جناب ابو بکر میں کیا ضرورت پیش آئی کہ قرآن کو جمع کیا جائے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی قرآن مقدس بالتدریج نازل ہوا ہے، یعنی تنزیل ہوئی ہے اس کی، یہ یک لخت نازل نہیں ہو گیا سارا. جس ٹائم پہ جس طرح کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی تھی اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اسی کے موافق قرآن مقدس کے اندر حکم نازل فرماتا تھا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اب اس کی صورت یہ تھی کہ، یعنی سمجھانے کے لیے اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جس طرح کوئی مصنف ہو، اس نے اپنی کتاب لکھنی ہو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ نہیں ہے نا کہ حضور پر تو اللہ کی وحی آ رہی، یہ کہ بندہ اپنی یادداشتیں مختلف اوراق میں قلم بند کرتا ہے، انہیں لکھتا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کی جو آیات نازل ہوتی تھیں ان کی حیثیت بنیادی طور پہ سب سے پہلے یادداشتوں کی تھی کہ انہیں لکھا جاتا تھا، اور پھر اگر کوئی اگلے زمانے میں نئی آیت آتی ہے جسے پہلے زمانے میں اتری ہوئی ایک صورت کے ساتھ ملانا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، تو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ ملانے کا حکم ارشاد فرماتے. تو اس طرح وہ یادداشتیں تھیں، ان کے لیے تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، پتھر کی تراشیدہ تختیاں تھیں استعمال میں آئیں، اور اس کے علاوہ چمڑا دباغت کر کے اسے ایک ورق کی شکل دے کے اس کے اوپر لکھنے کا کام تھا. سو یہ صورت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں قرآن جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ، جس طرح یہ تختیاں ہیں پتھر کی، یا جس طرح چمڑا دباغت کیا ہوا اس کے اوراق بنائے گئے ان کے اوپر لکھا ہوا موجود تھا. ایک جیسے اوراق جو، جس طرح ایک جلد کے ایک جیسے اوراق ہوتے ہیں، ایک جیسے اوراق کے اوپر جمع نہیں تھا. تو جناب ابو بکر کے زمانے میں یہ ہوا کہ وہاں ایک جیسے اوراق کے اوپر مختلف صورتوں کو صحائف کی شکل میں جمع کیا گیا. اور تیسرا جناب عثمان کے زمانے میں جو ہوا، اور ابھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے تھے، تو وہ صحابہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کی تکفیر نہیں تھے. آپ نے خیانت کی ہے. اور وہ جناب حذیفہ یمان کی روایت ہے کہ فتح ارمینیہ کے لیے جب آپ اہل شام کے ساتھ گئے اور اہل عراق بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اختلاف قرات کی وجہ سے وہ لوگ جو جاہل تھے،
یعنی جو اہل علم نہیں تھے، اب اہل عراق نے ایک قرات پڑھی ہوئی ہے اور اہل شام نے طریقے پر اس کی قرات کو پڑھا ہے قرآن کی، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے اور تکفیر کر رہے تھے. تو جناب حذیفہ بن یمان نے آ کے واپس آ کے حضرت عثمان کو کہا اس طرح تو لوگ لڑیں گے کہ پرسنل جو مصائب ان کے اندر ابھی بہت ساری روایات آپ پیش کرتے ہیں، ان کے اندر جو تفسیری اقوال ہوتے ہیں انہیں آپ قرآن کی آیت بنا کے پیش کرتے ہیں اور مستشرقین کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کہ یہ دیکھیے قرآن کے اندر یہ تھا اور یہ حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب اسی طرح کے مصائب تھے عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی، ابی ابن کعب کے پاس بھی، حضرت علی کے پاس بھی اس طرح مصائب تھے، اور ان کے اندر اپنے اپنے فہم کے ساتھ انہوں نے تفسیری اقوال بھی لکھے ہوئے تھے مختلف مقامات پہ. کسی آیت کے اندر تفسیری اقوال ساتھ انہوں نے ان کو خود کو تو پتہ تھا، تو وہ تفسیری اقوال بھی لوگوں کے اندر مشہور ہوتے تھے. اگر وہ قرآن جو سارے مختلف تھے جن کے اندر تفسیرات بھی شامل تھیں، بعض مقامات پہ احادیث بھی شامل کر دی گئی تھی ان کی تفسیر اور فہم کے لیے، اگر اسی طرح سے لوگوں کے اندر پھیل جاتے تو ایک بہت بڑا اختلاف اور فتنہ و فساد واقع ہو جاتا. حضرت عثمان نے یہ کیا کہ ایک وہ سارے قرآن جو جمع کر کے جتنے بھی لوگوں کے پاس تھے پرسنلی لکھے ہوئے وہ ایک جگہ پہ جمع کیے اور ایک متفقہ متن تیار کیا جس پہ تمام صحابہ کا، جس طرح آپ نے ابھی خود کہہ دیا کہ حضرت عثمان نے جب جمع کیا اس کے بعد تواتر ہوا. ٹھیک ہے، تو اس پہ صحابہ جمع ہو گئے اور کچھ اس کے اندر یعنی یہ بات جو آپ ایک باقاعدہ رنگ دے کر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جلا دیے، تو وہ اسی وجہ سے جلائے کہ جو قرآن لوگوں نے پرسنلی جمع کیے تھے ان کے اندر کچھ تفسیری اقوال تھے، کچھ حدیثیں بھی شامل کی گئی تھیں، کچھ اس کے اندر الفاظ کی کمی کوتاہی بھی تھی کیونکہ انہوں نے خود لکھے ہوئے تھے، اس کے اوپر اجماع نہیں تھا، تو وہ پرسنل مصائب جو تھے جلایا گیا. اور جو ایک اجماعی نسخہ جو پوری اسلامی دنیا کے اندر، اور پھر خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی جس کی تصدیق کر دی، اور ابھی خود بھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حجت ہے، تو یہ قرآن اگر صحیح قرآن نہ ہو تو پھر وہ حجت بننے کے لائق ہی نہ ہوگا. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اس قرآن کو حجت قرار دینا اس بات کی واضح اور صریح دلیل ہے. ابھی آپ نے خود کہا ائمہ کا اس قرآن کو حجت، اس قرآن کو قرآن ماننا، کلام اللہ ماننا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہی قرآن ہے جو منزل من اللہ ہے، جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے نازل کیا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا اعتقاد ہے. اب میں نے جو سوال کیا آپ نے اس کو پلٹنے کی کوشش کی ہے. میرا سوال تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے یہ سادہ سا جواب دیا کہ چونکہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ قرآن حجت ہے اس لیے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ فی ذات ہی یہ قرآن کوئی قطعیت نہیں رکھتا، فی ذات ہی اس قرآن کی کوئی حجیت نہیں ہے آپ کے نزدیک، فی غیر ہی ہے، یعنی ائمہ کے کہنے کی وجہ سے ہے، فی ذات ہی اس کے اندر کوئی حجیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نے اصل قرآن جمع کیا، سارا کا سارا قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی، انہوں نے یہی سوال کیا کہ حضرت مولا کائنات نے اپنے دور میں اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا، تو اس کو آپ نے خوب گھمایا اور آدھے گھنٹے کے قریب اس ویڈیو کو لے کر گئے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے سوال کا یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا اس کا بالکل کوئی واضح جواب نہیں دیا، آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ ائمہ نے کہہ دیا اس لیے. تو گویا اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر فی ذات ہی، فی نفس ہی کوئی حجیت اور کوئی قطعیت نہیں ہے، صرف ائمہ کے کہنے کی وجہ سے، خارجی اعتبار سے، کیونکہ وہ خارج سے ائمہ نے فورس کر دیا اس واسطے ہم اس کو مانتے ہیں، وگرنہ خود قرآن کے اندر کوئی حجیت نہیں ہے؟ ایسی بات ہے. اوکے، تھینک یو سر. دیکھیں آپ نے باتیں کی، میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو نہیں کاٹا، اب آپ مجھ سے سیکھیں کہ دوسرے کے بات کو نہیں کاٹتے. تھینک یو. اب آپ نے مجھ پہ تہمت لگائی کہ میں مستشرقین کی باتوں کو نقل کرتا ہوں. خدا جانتا ہے میں نے آج تک کسی مستشرق کی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جو قرآن کے موضوع پر ہے، کبھی پڑھا ہی بھی نہیں اس موضوع پر کہ مستشرقین اس میں کیا کہتے ہیں. صرف میں نے سنا ہے کہ انہوں نے تحقیقات کی، ان کے کچھ اقوال ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور وہ قرآن مجید کے متعلق ان کے کیا تحقیقات ہیں. یہ میری اپنی تحقیقات ہیں جو میں نے آپ کی کتب سے نکالی ہیں، اور مجھے نہیں معلوم مستشرقین کیا کہتے ہیں. آج تک میں نے ان کی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اچھا، دیکھیں عزیزوں، ان کا کام یہ تھا کہ عثمان سے پہلے تواتر کو ثابت کریں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا، لیکن ان کے زمانے میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا، یعنی ان کی شہادت تک قرآن کو جمع نہیں کیا گیا. یہ خود کہتے ہیں. اب وہ اوراق، وہ مصاحف، وہ تختیاں، وہ ہڈیاں جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوایا کرتے تھے، وہ کہاں گیا؟ ان کے پاس اس کی کوئی حدیث نہیں ہے.
کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائے ہیں وہ کہاں گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرد تو نہیں ہے کہ قرآن کے معاملے میں لاپرواہ ہوں، وہ تو ہے نہیں ان کے لاپرواہ ہوں، وہ تو سب کا اتفاق ہے، لیکن انہوں نے جو لکھائے وہ کہاں گئے، اس کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ دیکھیں عزیزو، ایک بات ہے کہ انسان اپنے آپ سے بنا لیتا ہے، ابھی آپ بیٹھے نا تاریخ بنائیں، جو باتیں آپ کے ذہن میں اوہام ہیں ان کو ناول کی طرح تاریخ بنائیں، یہ اوہام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات وہ ہے جو کتاب میں موجود ہیں، لوگ جنہوں نے دیکھا ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اب انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی بعض کی طرف میں کچھ اشارہ کرتا ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ اور یہ بنیاد اہم ہے کہ وہ قرآن مجید کے اوراق کہاں گئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھائے تھے، کیونکہ خود قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن مجید کو ورثہ بنایا، قرآن مجید کو ورثے میں دے دی، اس کا قرآن مجید کا وارث ہے۔ قرآن مجید کا وارث کون ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا، کہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے اپنے بندوں سے ان کو اصطفیٰ کیا ہے۔ اب یہ خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ مجھے کہاں سے پاؤ، مجھے کس کے پاس پاؤ؟ اس قرآن کا وارث کون ہے؟ اس قرآن کا وارث اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ فاطر آیہ نمبر 32 میں فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ جو مصطفیٰ ہیں میرے بندوں میں سے، مصطفیٰ ہیں سب لوگ نہیں، ان میں سے صرف جو مصطفیٰ ہیں وہ اس کتاب کے وارث ہیں۔ اب ان کے پاس حدیث ایک بھی نہیں ہے رسول، کیونکہ تفسیر میں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان جماعت کے پاس، ان جماعت کے پاس بہت ساری کم سی روایات ہیں مختلف موضوعات پر، صحابہ کے احوال پر، یا مثلا عمر نے کیا کیا، ابو بکر نے کیا کیا، نماز کس طرح ہے، وضو، وہ بھی بہت ہی ناقص، بہت ہی کم۔ قرآن کی تفسیر میں تو ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ اب یہ بتائیں ہمیں کہ یہ مصطفیٰ کون ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی، ہماری نزدیک تو معلوم ہے کہ مصطفیٰ کون ہے۔ اس امت میں صرف ایک سے ایک ہی جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے استفاء کیا ہے، وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ روایات ان کے متعلق متواتر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل قرآن ہے، قرآن کے ثقلین کے دوسرا جو پلہ ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، قرآن ان کے پاس ہے، یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو مس نہیں کرتا مگر مطہر۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ مطہر صرف اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہیں۔ احادیث اس مسئلے پہ متواتر ہیں کہ مطہر صرف اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ ان کا اپنا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ مطہر جن کے پاس قرآن ہے وہ ازواج ہیں، یہ کسی نے ادعا نہیں کیا۔ اچھا، تو یہ بات کہ قرآن مجید کا وارث اور قرآن مجید کے صاحب اور قرآن مجید سے جو لوگ کبھی الگ نہیں ہوں گے وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ لیکن ان جماعت کی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے، ان کے ائمہ نے شروع دن سے اہل بیت علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اس طرح جنس کو اگر ان کو چھوڑ دیا تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر یہ فرماتے ہیں کہ بعد میں عثمان نے جو ہے وہ ابو بکر نے قرآن جمع کیا۔ عزیزو، ابو بکر نے جس انداز سے قرآن مجید کو جمع کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو ہم نے یہ روایت بہت دفعہ آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، یہ روایت میں آپ کی خدمت میں آپ دیکھیں، یہ نمونے کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ہمارے پاس مواد بہت زیادہ ہے، ان سب کو پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے ایک گفتگو میں، کہ بھائی سامنے والے کو بھی باری دینی ہوتی ہے، وہ ان کے بھی وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے بخاری، ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری میں جو چاپ دار احیاء التراث ہے، صفحہ نمبر 922 میں یہ باب ہے ان کا، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن۔ اسی باب میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ، دیکھیں، ابو بکر نے کہا کہ قرآن جمع کیا جائے۔ عمر آئے ابو بکر کے پاس، انہوں نے کہا قراء بہت سارے قتل ہو گئے ہیں، اور فَلْيَذْهَبْ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، اگر قراء مزید قتل ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، اور میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن جمع کریں۔ تو میں نے ابو بکر کہتے ہیں میں نے عمر سے کہا کیف تفعل شیئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیف تفعل شیئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کیسے ایک ایسے عمل کو انجام دو گے جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا ہے؟ یہ شہادت ہے، یہ شہادت ہے اس جماعت کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں عزیزو۔ اچھا، اس کے بعد
زید بن ثابت کو کہا کہ آپ قرآن جمع کریں، تو زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے بلے فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن. انہوں نے جو مجھے حکم دیا کہ قرآن جو جمع کرو، اگر مجھے کسی پہاڑ کو اپنی اس کی جگہ سے اٹھانے کو کہتے وہ آسان ہوتا، لیکن قرآن کا کام بہت مشکل تھا. میں نے کہا کہ یہ کام تو پیغمبر نے نہیں کیا، آپ کیسے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد فتتبعت القرآن، تو میں نے شروع کیا قرآن کو ڈھونڈنا. تتبعت ڈھونڈنے کو بولتے ہیں، میں نے جستجو کرنا شروع کیا. اجمعہ، میں نے جمع کیا اس کو، من العصب واللحاف وصدور الرجال، میں نے ان کو جمع کرنا شروع کیا پتوں سے اور درخت کا جو لکڑ ہوتا ہے اور لوگوں کے سینوں سے. اور دوسروں میں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ اس نے جمع کیا کرنا شروع کیا کہاں سے، ہڈیوں سے بھی اس نے جمع کیا. اچھا یہ آپ کے ذہن میں رہے. اچھا اس نے یہ جو ابوبکر عمر کا نسخہ تھا اس نے جمع کیا. اچھا بعد میں عثمان کا کیا نقش ہے عزیزو، آپ ملاحظہ فرمائیے. انہوں نے کہا کہ دوسرے صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا تھا اپنے لیے، یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے، ان کے بعد دوسرے صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا تھا. یہ فرماتے ہیں دیکھیں ناول لکھنا اور بات ہے، حقیقت بتانا اور ہے. ناول ان کا کیا ہے، کہانی ان کی کیا ہے؟ کہانی ان کی یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن میں اپنی آراء اندر داخل کیا تھے، قرآن میں اپنے آراء لکھ دی اور اس میں تفسیر بھی اندر ڈال دیے تھے. یعنی ان کو اتنا پتہ نہیں ہے. ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، بھلے ان کے متعلق جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ نے اپنی آراء نقل کی ہیں. آپ نے کہا کہ نسخے میں ڈال دیا. دیکھیں میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا نا، لوگوں نے دیکھا آپ نے کیا فرمایا. ہم نے نہیں کیا، صحابہ اپنی آراء نہیں اپنی ڈالتے. تفاسیر، آپ نے کہا اپنی تفاسیر اس میں ڈال دیے تھے. تفسیر وہی رائے ہوتی ہے ان کی، ان کا قول ہوتا ہے، اللہ کا قول نہیں ہوتا. نہیں ہم نے کہا کس کی تفسیر ڈال دی ہے؟ قرآن کی تفسیر وہ صحابہ اس میں لکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اوکے آپ نے یہ تفسیر نہیں دیا، ٹھیک ہے اجازت دیں مجھے. اوکے میری بات نہیں کرنے دیں. اب دیکھیں ناول لکھنا یہ ہوتا ہے کہ دین بنتا جاتا ہے، جیسے ہی ضرورت بنتی جاتی ہے، حدیث بنتا جاتا ہے، روایت بنائی جاتی ہے، اس کو دین سے نسبت دیا جاتا ہے. ابھی فیکٹری لگی ہے، سلمان صاحب اسی فیکٹری کے کارگر ہیں ماشاءاللہ، وہ بناتے جاتے ہیں حقائق آپ کے سامنے قرآن کے متعلق. اب یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ابی ابن کعب کی تفسیر میں ادھر اس نے تفسیر لکھی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اس نے احادیث میں بیچ کہاں پہ لکھا ہے یہ بات؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو اپنی جیب سے بناتے ہیں، اس میں داخل کر دیتے ہیں. ان لوگوں نے جو اختلاف کیا تھا قرآن کے الفاظ پر، قرآن کے متن پہ ایک دوسرے سے اختلاف کیا تھا، نہ یہ کہ اس کے قرآن میں کچھ حدیث لکھے ہیں اس نے مکس کر دیا اس میں. ٹھیک، وہ ایسے بیوقوف لوگ نہیں تھے کہ مثلا آیت کے بیچ میں وہ مکس کر دیں اپنی باتیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیات القرآن الکریم، ابن جریر صاحب کی بہت مشہور معروف اور اس جماعت کی سب سے بہترین تفسیر یہی ہے. یہ جلد نمبر 1 ہے اور چپی ہے دار ہجر میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 54 میں ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے عزیزو، یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. یہ حدیث نہایت، اور اس کو 2 سند کے ساتھ روایت کرتا ہے. پہلے یہ در روایت کرتا ہے، پھر دوسری سند کے ساتھ روایت کرتا ہے وحدثنی به ایضا، یہ بھی سند بشرط بخاری و مسلم ہے، بنحوه سوا، اسی حدیث کو زید بن ثابت سے دوسرے سند کے ساتھ بھی نقل کرتا ہے اسی الفاظ کے ساتھ. اچھا حدیث کیا ہے عزیزو؟ حدیث یہ ہے، پہلے والا وہی حصہ ہے جو میں نے بخاری صاحب کو دکھایا. بخاری نے پورا حدیث نقل نہیں کیا، اب بیچ میں سے کاٹ دی، بخاری نے سینسر کر دیا بیچ میں سے. جو اگلا حصہ جو اس کا خطرناک ہے بخاری نے نہیں لایا، ابن جریر نے لے کے آیا. اس میں کیا ہے؟ ثم ان حذیفہ ابن الیمان قدم من غزوة كان غزاها في فرج ارمینیہ. حذیفہ مدینہ آئے، کوئی جنگ ہو رہا تھا ارمینیہ میں سے، وہاں سے آئے. فلم يدخل بیتہ حتی اتی عثمان بن عفان، اپنے گھر نہیں گیا، سیدھا عثمان کے پاس آئے. فقال، عثمان سے کہا ادرک الناس، اے عثمان لوگوں کو پھالو، لوگوں کو نجات دے دو. ادرک الناس، لوگوں کو نجات دے دو. فقال عثمان وما ذاک، عثمان نے کہا کیوں، کیسے؟ قال غزوت فرج ارمینیہ، میں ارمینیہ کی جنگ میں تھا. فحضرها اہل العراق واہل الشام، وہاں پہ عراق کے لوگ آئے تھے اور شام کے لوگ آئے تھے. فاذا اہل الشام یقرؤون بقراءة ابی ابن کعب، اہل شام ابی ابن کعب کی مصنف کو پڑھتے تھے. اہل شام کس کو پڑھتے تھے؟ ابی ابن کعب کی مصحف کو پڑھتے تھے. اچھا، فیأتون بما لم یسمع اہل العراق، پھر ایسے الفاظ پڑھتے تھے، ایسے الفاظ پڑھتے تھے، ایسے آیات پڑھتے تھے جس کو عراق والوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. خوب دیکھیں
یہ نہیں کہ وہ ان کے وہ حدیث وہ تلاوت کرتے تھے تو بیچ میں حدیث بھی سناتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ تو کوئی کسی مخالفت نہیں، لوگ پاگل تو نہیں ہیں۔ اور قراءت اس زمانے میں بھی کون کرتا؟ قراءت اس زمانے میں جو قاری ہوتے تھے وہ عالم ہوتے تھے، اور صدر اول میں ان کو پتہ ہے، صدر اول میں عالم وہی ہوتا تھا جس کو قرآن پڑھنا آتا تھا، قرآن پڑھتا تھا تو وہ قاری ہوتا تھا، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ عام لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، عام لوگ جو اکثر وہ کیا ہوتے تھے، امی ہوتے تھے، ان پڑھ ہوتے تھے۔ اچھا، فَيُكَفِّرُهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ، تو وہ آیت سن کے اہل عراق وہ اہل شام والوں کی تکفیر کرتے تھے۔ وَإِذَا أَهْلُ الْعِرَاقِ يَقْرَؤُونَ بِقِرَاءَةِ ابن مسعود فَيَأْتُونَ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَهْلُ الشَّامِ فَيُكَفِّرُهُمْ أَهْلُ الشَّامِ، اور اہل عراق آتے تھے، یہ کوئی شیعہ حدیث ہے، یہ کوئی شیعہ حدیث ہے، یہ ان کی اپنی حدیث ہے اور بشرط بخاری مسلم سے ہی ہے۔ اور اہل شام قرآن پڑھتے تھے، یہ قرآن اس زمانے کی بات ہے جب ابھی عثمان نے قرآن نہیں جلائے، اس سے پہلے یہ صحابہ کے مصاحف پہ اختلافات ہو رہے ہیں، اور اہل عراق قرآن پڑھتے تھے، ابی عبداللہ بن مسعود کی جو مصحف ہے اس سے پڑھتے تھے۔ تو فیاتون، پھر وہ کیا کرتے ہوتی تھی ان کے بھائی، ہاں ہوتا یہ تھا کہ وہ ایسے آیات پڑھتے تھے کہ لم یسمع اہل الشام، اہل شام نے ان باتوں کو نہیں سنا، فیکفرہم اہل الشام، شام والے ان کی تکفیر کرتے تھے۔ اچھا، جب یہ ہوا تو عثمان نے مجھے حکم دیا کہ تو جو ہے وہی مصحف تو ایک مصحف بنا دے، تو میں نے دوبارہ وہ مصحف بنا دیا، اور اس میں کچھ بیچ میں کچھ الفاظ ہیں کہ اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ثم، میں آپ کو دکھاؤں، یہ پھر وہ کہتا ہے بلے میں نے دیکھا کہ یہ آیتیں نہیں مل رہی ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، پہلے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ آیت نہیں ملی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ الی قولہ وما بدلوا تبدیلا، سورہ احزاب کی یہ آیات جو ہے مجھے نہیں ملی، یہ گم ہو گئی۔ یعنی یہ مصحف جو میں نے ابو بکر کے زمانے میں لکھا تھا، اس کو میں نے دیا تھا کس کو؟ حفصہ کے پاس تھا، حفصہ کے ہاتھ سے ہم نے دوبارہ ملایا، دیکھا کہ اس میں تو آیت ہی نہیں ہے، یعنی شروع میں بھی جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ بھی ناقص جمع کیا تھا، یہ آیت انہوں نے بعد میں سنا ہوگا کہ یہ آیت بھی قرآن میں ہے، تو یہ آیت اس میں تو نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کہتا ہے میں نے تلاش کرنا شروع کیا، فاستعرضت المہاجرین اسألہم عنہا، میں نے شروع کیا پوچھنا مہاجرین سے کہ بھائی کہ یہ آیت کسی کے پاس ہے، بھائی کسی نے لکھا ہے؟ فلم اجدها عند احد منهم، کسی کے پاس نہیں تھا، پس انصار سے ڈھونڈنا شروع کیا، فلم اجد عند احد منهم، ان کے پاس بھی نہیں ملا، پھر میں نے خزیمہ بن ثابت کے پاس دیکھا، تو خزیمہ سے میں نے لکھ کے اس کو قرآن میں شامل کر دی، پھر میں نے ثم عرضته عرضة اخرى، پھر میں نے قرآن ایک مرتبہ دکھا دیا، قرآن دکھا دیا، عرضته عرضة اخرى، پھر میں نے ایک دفعہ اور قرآن کو دکھا دیا، اب کس کو دکھایا اس نہیں معلوم، کس کو دکھایا؟ عثمان کو دکھایا، کسی کو دکھایا ہوگا اس نے ریویو کے لیے۔ فلم اجد فیها هاتین الآیتین، یہ دو آیتیں میں نے نہیں دیکھا قرآن میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم الی آخر السورہ، یہ آیتیں قرآن نہیں ہیں بھائی، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ ایسی آیتیں ہیں قرآن میں، یہ آیتیں نہیں مل رہی بھائی۔ اچھا، فاستعرضت مہاجرین کے پاس گیا ڈھونڈنا بھائی کہ بھائی آیا ہے کسی کے پاس، میں نے کسی کے پاس یہ آیت نہیں تھا، پھر انصار کے پاس میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، ان سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ آیا ہے کسی، وہ کہتا ہے میں نہیں معلوم یہ آیا کہاں، یہ تواتر یہی ہے، تواتر اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، فلم اجدها عند احد من، کسی کے پاس، ثم وجدتها مع رجل آخر يدعى خزیمہ ایضا، پھر میں نے دیکھا ایک شخص ہے اس کا نام بھی خزیمہ، یہ دوسرا خزیمہ، اس کے پاس یہ آیت ہے، تو میں نے کیا پھر کیا کہتا ہے، پھر فاثبتها في آخر براء، میں نے اس کو سورہ برات کے آخر میں ڈال دیا، وَلَوْ تَمَّتْ 3 آیات لَجَعَلْتَهَا سُورَةً عَلَى حَدِّهِ، لیکن مشکل یہ تھا کہ یہ 3 آیتیں نہیں تھیں، ہاں اس کے درد ہے، اس کے پاس صرف 2 آیتیں تھیں خزیمہ کے پاس، اگر 3 آیتیں ہوتی تو میں اس کو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سورہ بنا لیتا، یہ حالت ہے بھائی ان کی، سورہ بنانے والے صحابہ، میں اس کو ایک مستقل سورہ بنا لیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھیں یہ کہتا ہے یہ تواتر ہے، صحابہ نے کیا کھیل کھیلا آپ کے ساتھ۔ اچھا، جن کو اللہ نے فرمایا کہ قرآن ان کے پاس ہے، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ان کے پاس، ان کا گھر جلا دیا، اور ایسے لوگوں کے پاس گئے جن کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے ہر ایک کے گھر جاتا ہے کہ کسی آپ کے پاس آیتیں ہیں، ان کو دکھاتا ہے، ان کے پاس نہیں ملتا، پھر آخر میں کہتا ہے اگر مجھے ایک اور آیت ملتا میں اس کا سورہ بنا لیتا، ثم پھر کہتا ہے ثم عرضته عرضة اخرى فلم اجد فيه شيئا، پھر میں نے آخر میں پھر کیا کہتا ہے عزیزو، یہ بہت اہم ہے، پھر کہتا ہے میں نے قرآن پھر دکھا دیا، پھر دکھایا ایک دفعہ، پھر میں نے قرآن دکھایا، فلم اجد فیہ شیئا، پھر مجھے مزید قرآن میں مجھے مزید آیات نہیں ملی ہیں،
مزید آیات اس حضرت کو نہیں ملی ہیں. اچھا مزید دیکھیں عزیزو، اب یہ حدیث بھی صحیح ہے. ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ خلافت عثمان میں معلم یعلم قراءۃ الرجل، معلم کسی کے مصحف سے قراءت سناتا تھا، سکھاتا تھا بچوں کو. والمعلم يعلم قراءة الرجل، اور دوسرا جو معلم تھا وہ دوسرے کے قراءت سے سکھاتا تھا. اچھا فجعل الغلمانی، معاف کیجیے گا یہ پین کو کیا ہو گیا، فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون، جو طالب علم ہوتے تھے وہ آپس میں قرآن میں اختلاف کرتے تھے. اچھا حتى ارتفع ذلك الى المعلمین، یہ متعلمین جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس قرآن میں اختلاف کرتے ہیں کیونکہ استاد نے مختلف قرآن پڑھاتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں اختلاف ہے، تو یہ معلم کے پاس اختلاف پہنچ جاتا تھا کہ بھائی آپ نے قرآن کیسے سکھایا، دوسرا کہتا ہے دوسرا. یہ کام مدینہ کی بات ہو رہی ہے. قال ایوب فلا اعلم الا قال حتى كفر بعضهم بقراءة بعض. مدینے عثمان کے زمانے میں قرآن کون سکھاتا تھا؟ علماء سکھاتے ہوں گے، صحابہ مہاجرین انصار. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کتنے سال ہو گئے؟ عثمان کی خلافت کے ابتدا میں 12 سال ہوئے تھے، 12 سال سے بھی کم ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں صحابہ ہی ہوں گے. قراءت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے تھے، اور وہ کون؟ وہی لوگ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سکھاتے تھے. تفسیر کے لیے نہیں، الفاظ میں قراءت کی وجہ سے، الفاظ کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے تھے. فبلغ ذلك عثمان، یہ خبر عثمان کو پہنچ گیا. اچھا عثمان کو جب خبر پہنچی ہے، فقام خطیبان، تو اس نے کہا کہ انتم عندي تختلفون وتلحنون فمن ناع من عني من اهل الامصار اشد اختلافا. آپ ادھر مدینے میں ہو کے صحابہ ہو کے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو جو دوسرے دور ہیں وہ تو زیادہ اختلاف کرتے ہوں گے. اچھا بہرحال عزیزو، یہ جو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ انہوں نے تواتر کا ادعا کیا ہے کہ عثمان سے پہلے تواتر تھا. یہ بالکل ایک جھوٹی بات، ایک کہانی ہے، ایک ناول ہے جو اپنے عوام کو سناتے ہیں. اگر تواتر ہے تو دکھاؤ، کیوں صحابہ نے ایک دوسرے کے اختلاف کیا؟ اگر تواتر ہے تو کیوں عائشہ کہتی ہیں، عائشہ کیوں کہتی ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں یہ آیتیں ہیں، آئے رضا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح مسلم، یہاں پہ کتاب الرضاعہ، باب التحریم بخمس رضاعات، ثم نسخنا بخمس عن عائشہ بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن. یہ آیتیں قرآن میں پڑھی جاتی تھی وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، کہ بخمس معلومات یحرمنا، کہ 5 دفعہ کسی کو دودھ دے دو کسی کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ محرم بن جاتی. اچھا میں ایک مزید بات آپ کی خدمت میں عرض کروں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزیزو، ان کے پاس جو تواتر کا ادعا کر رہے ہیں یہ کہانی ہے. تواتر کا ادعا یہ ایک بالکل عوام فریبی ہے، ان کے اس کی کوئی دلیل نہیں. اب انہوں نے سوال کیا کہ شیعوں کے ہاں کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی نسخہ پڑھو، تو یہ اس کے قرآن کی حجیت غیری ہے، نفسی نہیں ہے. عزیزو یہ بھی ان کی، شاید انہوں نے میری بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا، تو عرض یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن مجید اللہ کی کلام ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے، آیات آئے ہیں، قرآن مجید ہے. یہ اللہ کا جو کلام ہے وہ حق ہے. اہل بیت علیہ السلام نے بھی فرمایا، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے. یہ قرآن مجید کی جو حجیت ہے یہ نفسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ موجودہ نسخہ، یہ مصحف جو ہمارے ہاتھ ہیں، جس کو عثمان نے جمع کیا تھا، عثمان کے زمانے میں سرکاری نسخہ بنا گیا، بقیہ مصاحف کو جلا دیا گیا تھا. اس کی حجیت کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی ترتیب تو میں نے دکھا دیا کہ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے دفعہ بھئی مجھے آیت مل جاتا ہے تو میں مزید سورہ بناتا. تو ایسا جو غیر امین انسان ہے، ایسا آدمی جس کی کوئی امانت ہی نہیں ہے، خود اپنے زبان سے کہہ رہا ہے مجھے مزید آیات ملتے تو میں سورہ بنا لیتا. یہ سورہ بنانے والے جو صحابی ہیں، ایسے لوگوں نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو کوئی ڈیوٹی نہیں دی تھا، کسی نے، پیغمبر نے ڈیوٹی تھوڑی دیا تھا کہ تم قرآن جمع کرو. انہوں نے خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسخے کو قبول نہیں کیا، کہتا ہم اپنا نسخہ جمع کریں گے، اور سورہ بنانے کے چکر میں لگ گئے. تو ایسے لوگوں، یہ نسخہ، اس کا اعتبار کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس نسخے کا اعتبار کہاں سے آ جاتا ہے بھائی؟ تو اس میں تواتر تو ہے نہیں. اس نسخے کا اعتبار ہم نے عرض کیا
کہ ہم شیعوں کے نزدیک بالتواتر ثابت ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے، لیکن اہل بیت علیہم السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ترتیب اللہ کی جانب سے نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے کوئی سخت نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو، عبادت کرو، اس کو پڑھتے رہو، اللہ سے قربت حاصل کرو، جو کچھ اس میں ہے حق ہے، آنے والا آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، جو لوگوں نے خیانتیں کی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصحف لکھایا ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام نے جمع کیا، وہ ضائع نہیں ہوا، وہ آنے والا انشاءاللہ ایک دن لا دے گا، جیسے پوری شریعت کو وہ ظاہر کر دے گا، احیا کر دے گا، وہ لانے والا لا دے گا۔ اب ان کے پاس میں ان حضرت سے پوچھتا ہوں، جب آپ کے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہیں کہ قرآن کی آیات ساقط ہیں، یعنی وہ سخت ہوئی ہیں، وہ حذف ہو گئی ہیں، کہنے والا جو قرآن جمع کرنے والا خود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مزید قرآن تلاش کی، مجھے مزید نہیں ملا، مزید اس کو ملا نہیں ہے، کہتا مزید مل جاتا تو میں مزید سورہ بناتا۔ تو تم بتاؤ نا بھائی، تم بتاؤ کہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو کہ یہ مصحف جو ہے یہ حجت ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ حکم کرو۔